ابھی بیٹھے ہی تھے، قضائے حاجت سے فارغ نہیں ہوئے، لیٹرین نہیں کی، ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اٹھ گئے تھے۔ پانی کا برتن جو لوٹا تھا ان کے ہاتھ میں، اس کو اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چلے آئے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد وہی ابو بکر صدیق گھر سے واپس آنے کے بعد پھر جاتے ہیں پانی کا لوٹا لے کر، برتن لے کر اسی جنگل کی طرف۔ دیکھنے والوں نے اندازہ لگایا کہ ابھی تو گئے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر جا رہے ہیں، شاید پیٹ خراب ہو گیا ہو، موشن کی شکایت ہو، لوز موشن ہو گیا ہو۔ لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت سے نکلے، فارغ ہو کر جب آئے تو لوگوں نے پوچھا جو راستے میں تھے، کیا ہوا؟ ابھی تو آپ گئے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر چلے گئے، پیٹ تو صحیح ہے، خیریت تو ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں پہلی مرتبہ جب گیا تھا تو میں قضائے حاجت سے فارغ نہیں ہوا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جیسے ہی بیٹھا تھا میرے ذہن میں خیال آیا کہ اے ابو بکر، ایک سونے کا ٹکڑا تیرے گھر میں موجود ہے، کیوں نہ پہلے تو اس کو غریبوں میں تقسیم کرتا؟ میں گیا، میں نے اس سونے کے ٹکڑے کو پہلے غریبوں میں تقسیم کیا، اور اس کے بعد میں پھر میں اب دوبارہ گیا اور قضائے حاجت سے فارغ، اب میں قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، ابو بکر تو عجیب معاملہ ہے، یہ کام اگر آپ کو کرنا تھا تو لیٹرین کرنے کے بعد بھی تو کر سکتے تھے، قضائے حاجت سے پہلے فارغ ہو جاتے اور اس کے بعد آتے گھر سونے کا ٹکڑا اٹھاتے اور غریبوں میں تقسیم کرتے۔ یہ کام تو بعد میں بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ کیا کہ قضائے حاجت سے فارغ نہ ہو۔ اور بخاری جیسی مشہور اور مایہ ناز کتاب جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ بخاری شریف سب سے اہم اور سب سے صحیح کتاب ہے، میرے بھائیوں اس کے اندر آپ کو ایک بھی ضعیف موضوع منقلب روایت آپ کو نہیں ملے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح واقعات اور صحیح چیزوں کو پیش کرنے میں اتنی محتاط واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ اس زمانے میں قضائے حاجت کے لیے لوگ جنگلوں کا سفر کیا کرتے تھے، دور دراز پانی کا برتن لیا، لوٹا لیا اور دور دراز۔ اپنے بچے کو صحیح تربیت نہیں دی تھی، تو نے اپنے بچے کو صحیح تعلیم نہیں دی تھی۔ اگر سچی تعلیم دی ہوتی اور صحیح تربیت دی ہوتی تو تیرا بچہ اس فہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ میرا باپ تو گورنر ہے ملک مصر کا، اس لیے مجھے کوئی سزا نہیں دے گا۔ یہ گھمنڈ، یہ تکبر تیرے بیٹے کے دل میں تیرے روب و دبدبے کی وجہ سے، تیرے چاہ و حسمت کی وجہ سے آیا ہے، اس لیے اب یہ چاٹا، یہ تھپڑ تمہیں یاد رکھے گا اور اپنے بیٹے کو صحیح تربیت دو گے۔ میرے بھائیوں، یہ تھا الپ سنکھیک کے ساتھ عدل، یہ تھا الپ سنکھیک کے ساتھ انصاف، یہ تھا الپ سنکھیک کے ساتھ انصاف۔ حضرت عمر فاروق، ایک یہودی جس نے شراب پی رکھی تھی، نشہ، اور نشے کی حالت میں اس کو پکڑا اور اس کو کوڑے لگانے لگے، اور جب اس کو کوڑے لگانے لگے میرے بھائیوں تو اس نے حضرت عمر فاروق کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ اور گالیاں کیسی ہوتی ہیں میرے بھائیوں، اس کا اندازہ تو ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے ہے۔ اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا۔ حضرت عمر فاروق نے کوڑا روک دیا اور کہا اس کو جانے دو۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین وہ گالیاں دے رہا اور آپ اس کو جانے دے رہے ہیں؟ جواب دیکھو، فرمایا سزا تو میں دے رہا تھا اس کو، اسلامی سزا، لیکن اس نے مجھے گالیاں کی تو گالی کی حالت میں مجھے اور غصہ آ گیا۔ اگر اس غصے میں اس کو ماروں گا تو یہ ذاتی بدلہ ہوگا، یہ اسلامی بدلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے عمر کسی سے ذاتی بدلہ نہیں لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس یہودی کو کوڑے بھی نہیں مارے اور کہا اس کو